أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. مٹھے پاک مدینے دی اکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینے دی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. غریبات یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. بڑی حسرت ہے ویکھڑ دی بڑا چاہے زیارت دا. بڑی حسرت ہے ویکھڑ دی بڑا چاہے زیارت دا. کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ. میری کشتی نہ ڈوب جاوے گناہ دے سمندر وچ. میری کشتی نہ ڈوب جاوے گناہ دے سمندر وچ. ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ. قسم رب دی ہے مینوں سب
تو پیارا یا رسول اللہ، غریبات یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ پروگرام آؤ دین سیکھیں میں ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پہلے کی طرح انشاءاللہ آج بھی انشاءاللہ بہت کچھ ہم سب کو سیکھنے کو ملے گا۔ دعا کیجیے رب تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین سیکھنے، اس پہ عمل کرنے اور پھر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند سوالات ہیں، ان کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ درباروں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر دھاگا باندھ لیتے ہیں انگلی کے اندر، پھر جب پوچھا جائے کہ یہ کیوں باندھا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے دربار پہ گیا تھا تو یہ ان کی نسبت سے میں نے باندھا ہے۔ تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ جواب سماعت فرمائیے، دھاگا اگر دم کیا ہوا ہے پھر تو بلا شبہ پہننا جائز ہے۔ دھاگا اگر دم کیا ہوا ہے پھر تو بلا شبہ پہننا جائز ہے۔ اگر دم کیا ہوا نہیں تو پھر بغیر کسی صحیح مقصد کے ہاتھ میں دھاگا باندھنا فضول اور مکروہ ہے۔ بہار شریعت میں ہے، یادداشت کے لیے، یعنی اس غرض سے کہ بات یاد رہے، بعض لوگ رومال یا کمر بند میں گرہ لگا لیتے ہیں یا کسی جگہ انگلی وغیرہ پر ڈورا باندھ لیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اور اگر بلا وجہ ڈورا باندھ لیا تو یہ مکروہ ہے۔ واللہ عالم ورسول عالم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دوسرا سوال بڑا اہم ہے، مدارس دینیہ کے حوالے سے بھی، کہ طلبہ وہاں پر قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت سجدہ کو بار بار پڑھتے ہیں اور استاد بار بار سنتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مدارس میں بچے آیت سجدہ کو بار بار پڑھیں اور استاد بار بار سنیں تو کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ سجدہ تلاوت کرنا واجب ہوتا ہے، تو مدارس کے اندر تو بار بار بچے جو ہیں وہ آیت سجدہ کو پڑھتے ہیں، استاد سنتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کتنے سجدے واجب ہوں گے؟ جواب سماعت فرمائیے، ایک ہی مجلس میں سجدے کی ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنے یا سننے سے
ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی آیت سجدے کی، اس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، اگرچہ مختلف لوگوں سے سنا جائے۔ یعنی ایک ہی آیت کو ایک ہی مجلس کے اندر مختلف لوگوں سے بھی سنا جائے تو پھر بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔ لہٰذا طلباء اگر ایک ہی آیت کو بار بار پڑھے اور استاد اور دیگر طلباء سنیں تو پڑھنے اور سننے والوں پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ بہار شریعت میں ہے، ایک مجلس میں سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھا یا سنا تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، اگرچہ چند شخصوں سے سنا ہو۔ یوں ہی اگر آیت پڑھی اور وہی آیت دوسرے سے سنی بھی پھر بھی ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ یعنی خود پہلے تلاوت کی ہے ایک آیت سجدہ کو، پھر اسی مجلس میں وہی آیت کسی سے سنی بھی تو دو سجدے نہیں، ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ واللہ عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر امام صاحب بھول کر ظہر یا عصر میں بلند آواز سے قرات کر لے تو کیا حکم ہے؟ حالانکہ ظہر اور عصر میں تو آہستہ آواز میں قرات ہوتی ہے، تو اگر امام صاحب بھول کر ظہر اور عصر میں بلند آواز سے قرات کر لیں تو کیا حکم ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، اگر امام صاحب بھول کر ظہر یا عصر کی نماز میں بلند آواز سے قرات کر لیں تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آدھی سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے پہلے یاد آ جائے، یعنی قرات شروع کی بلند آواز سے اور ابھی سورۃ الفاتحہ آدھی بھی نہیں پڑھی تھی، آدھی سے پہلے ہی یاد آ گیا اور پھر سورۃ الفاتحہ کا آہستہ آواز سے اعادہ بھی کر لیا، یعنی پھر دوبارہ سے سورۃ الفاتحہ کو آہستہ آواز میں پڑھ لیا، تو اب سجدہ سہو بھی ساقط ہو جائے گا اور نماز بھی درست ہو جائے گی۔ یعنی جو سجدہ سہو لازم ہوا تھا، اگر سورۃ الفاتحہ آدھی پڑھنے سے پہلے یاد آ جائے اور پھر دوبارہ آہستہ آواز میں اس کو دوبارہ پڑھ لیں تو پھر سجدہ سہو ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا، بغیر سجدہ سہو کیے نماز درست ہو جائے گی۔ واللہ عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے، کیا بے وضو اذان ہو جاتی ہے؟ بے وضو اذان دینا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کسی نے دی تو اذان درست ہو جائے گی۔ بہار شریعت میں ہے، بے وضو کی اذان صحیح ہے مگر بے وضو اذان دینا مکروہ ہے۔ واللہ عالم ورسول عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اگلا سوال بڑا اہم ہے، نماز جنازہ چپل پہن کر پڑھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ چپل پہن کر اور کچھ لوگ چپل اتار کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو کیا چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر جب ہم نماز جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں تو تین طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں۔ ایک وہ جو چپل اتار کے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو چپل اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پہن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ چپل پہن کر پڑھنا کیسا ہے؟ جواب سماعت فرمائیے، نماز جنازہ پڑھتے ہوئے چپل اتارنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے۔
کہ چپل اتار کر ہی نماز جنازہ پڑھی جائے؟ ہاں البتہ اگر چپل نہیں اتارتے، چپل پہن کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ جس زمین پر آپ کھڑے ہیں وہ زمین بھی پاک ہو اور جوتے بھی پاک ہوں، جوتے کا نیچے والا حصہ بھی پاک ہو، بلکہ پورے جوتے ہی پاک ہوں، اور جس زمین پر آپ کھڑے ہیں وہ زمین بھی پاک ہو۔ تو اس صورت میں پھر جوتے پہن کر نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ زمین بھی پاک ہو اور جوتے بھی پاک ہوں۔ اور اگر آپ جوتے اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں جوتے کا اوپری حصہ، جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس کا پاک ہونا ضروری ہے، چاہے زمین ناپاک ہی کیوں نہ ہو۔ زمین اگر ناپاک بھی ہوئی، جوتے کا نیچے والا تلوا ناپاک بھی ہوا، لیکن اگر آپ جوتے اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جوتے کا اوپر والا حصہ اگر پاک ہوا تو آپ کی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اور اگر آپ جوتے اتار کر زمین پر کھڑے ہوں تو پھر اس کے لیے یہ لازم ہے کہ جس زمین پر آپ کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہو۔ تو اس میں پھر طریقہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نماز جنازہ کسی جنازہ گاہ میں ادا کرتے ہیں تو پھر وہاں تو زمین پاک ہوتی ہے، بلکہ صفیں بچھی ہوتی ہیں، تو وہاں پھر آپ جوتے اتار کر نماز جنازہ ادا فرمائیں۔ اور اگر کسی گراؤنڈ کے اندر یا روڈ پر نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اور پتہ نہیں ہے کہ زمین پاک ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس میں بہتر طریقہ یہی ہے کہ جوتے اتار کر اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور چونکہ عموماً جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر جوتے کا اوپر والا حصہ پاک ہوا، زمین ناپاک بھی ہوئی، تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آخری سوال یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا اور 1 یا 2 سانسیں اس نے دنیا میں آ کے لی، فوت ہو گیا، اور ابھی تک اس بچے کے کان میں اذان بھی نہیں کہی گئی، تو کیا اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ بچہ پیدا ہوا، 2-4 سانسیں اس نے لی اور اذان بھی ابھی تک اس کے کان میں نہیں دی گئی، تو کیا اس بچے کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا، چاہے 1 یا 2 سانسیں ہی لیں اس نے دنیا میں آ کے، چاہے ابھی تک اس کے کان میں اذان نہیں دی گئی، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح بڑے لوگوں کا نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے، اسی طرح اس بچے کا بھی نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے اور ادا کرنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔